نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ہے وہ ساتھ میں جو وہ دینے کی مدت بھی، یعنی قرض ادا کرنے کی مدت بھی جو ہے وہ اس نے طے کر لی۔ اب کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص نے کہ جس نے قرض لیا تھا 3000 دینار، اس شخص کا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا، اور بیچارہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نقصان میں آ گیا۔ اب جس نے قرض دیا تھا قرض خواہ، وہ مقررہ تاریخ پر جو ہے وہ اس کے پاس آ پہنچا اور اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور میں جو یوں آزمائش میں آ گیا ہوں، اور میں تو بالکل کنگال ہو کر رہ گیا ہوں، اور فی الحال جو ہے وہ میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ جس کے ذریعے تمہیں قرض ادا کروں۔ خیر وہ جو قرض خواہ تھا، جو اس کا دوست تھا، وہ پہنچ گیا قاضی کے پاس، عدالت پہنچ گیا، اور قاضی کو اس نے کہہ دیا کہ میرا جو ہے وہ فلاں سے 3000 دینار نکلتا ہے، اور میں جو ہے وہ ان سے تقاضا کر رہا ہوں، مگر یہ مجھے قرض میری رقم واپس نہیں کر رہی ہے صاحب۔ خیر قاضی نے جو ہے وہ دونوں کو بلایا، اور جب معاملہ ثابت ہوا کہ ہاں بھائی واقعی کہ یہ قرض خواہ ہے، چونکہ وہ جو شخص ہے جس نے قرض لیا تھا وہ منکر تو نہیں تھا، یعنی انکار تو نہیں کر رہا تھا کہ بھائی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے جو قرض اس سے نہیں لیا۔ اور جب قاضی کے سامنے جب کیس واضح ہو گیا، تو قاضی نے جو ہے وہ قرض لینے والے کو، جس نے 3000 دینار لیے تھے، اس سے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر اندر یا 1 ماہ بعد جو وہ سے قرض لازمی ادا کر دینا۔ خیر قاضی سے وہ مہلت لے کر 1 ماہ کی، جب قاضی نے جو مہلت دی تھی، وہ بیچارہ وہاں سے چل پڑا۔ اب چونکہ اس نے سن رکھا تھا درود شریف کے بارے میں، درود شریف کے فضائل کے بارے میں علماء سے، کہ جو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی جو وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور رزق میں جو وہ برکت بھی ہوتی ہے۔ تو خیر اب اس کے پاس اور کوئی چارہ تو نہیں تھا کہ کمائے یا کچھ کرے۔ خیر اس نے یہ کیا کہ مسجد کا کونا سنبھال لیا، اور اب جو یہ وہاں جو یہ درود پاک پڑھتا رہا۔ جب 27واں دن آیا تو اسے جو ہے وہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ قرض ادا ہو جائے گا، تم جو ہے وہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دو۔ اب یہ جو صاحب تھے خواب دیکھ کر بڑے خوشحال تو ہو گئے، پریشانی تو ان کی ختم ہو چکی جب انہوں نے خواب دیکھا، مگر چونکہ خیال یہ آیا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل مانگی کہ بھائی ایسے تم کیسے اٹھ کے آ گئے، تم دلیل تو لاؤ، میں کیوں ادا کروں؟ تو خیر انہوں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ میں وزیر صاحب کو پیش کروں گا، وزیر سلطنت کو۔ خیر 28ویں دن جو وہ میں پھر جو ہے وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ تو جب میری آنکھ سو گئی تو میری قسمت انگڑے لے کر جاگ اٹھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر تیسری رات میں جو ہے وہ پھر اسی طرح ہوا کہ میں سو گیا تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وزیر مملکت عیسیٰ علی بن عیسیٰ کے پاس
جانے کا مجھے ارشاد فرمایا. تو میں نے عرض کی فدا کو امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر جو ہے وہ میرے والدین فدا، میں چلے تو جاؤں مگر اگر مجھے جو نا کوئی علامت چاہیے، کوئی دلیل چاہیے کہ اس کو میں کچھ پیش کر سکوں پروف کے لیے. تو یہ سن کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اس بات کی تحسین فرمائی، یعنی اس بات کو خوش آئین کہا، اور فرمایا کہ اگر وزیر مملکت علی بن عیسیٰ تم سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے، کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں. اور یہ عمل جسے اللہ تبارک و تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ عمل وزیر جو ہے وزیر مملکت نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ صرف اللہ اور ان کا یہ معاملہ تھا. تو یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ تشریف لے گئے اور یہ شخص جب بیدار ہوئے تو نماز فجر کے بعد یہ مسجد سے باہر قدم رکھا، اور آج جو ہے وہ مہینہ بھی پورا ہو چکا تھا. تو یہ کہتے ہیں صاحب کہ میں جو ہے وہ وزیر صاحب کی رہائش گاہ پہ پہنچ گیا اور وزیر سے جو ہے وہ سارا قصہ میں نے کہہ سنایا. جب وزیر نے مجھ سے دلیل طلب کی کہ اس خواب کی دلیل کیا ہے، کوئی ایسی نشانی بتاؤ کہ جس سے میں یہ سمجھوں کہ یہ خواب تم نے حق دیکھا ہے، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی مجھے فرمایا تھا کہ اس سے کہہ دینا کہ تم جو ہے وہ روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہو، ورنہ اس سے پہلے تم کسی سے کلام نہیں کرتے، اور یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے کہ جسے دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وزیر مملکت کو جب یہ علامت بتائی، یہ درود شریف پڑھنے والی بات بتائی، تو وزیر صاحب جو وہ خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا. اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے آئے. تو ان میں سے 3000 دینار انہوں نے جو ہے وہ گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا کہ اس کا جو وہ تم قرض ادا کر دینا. 3000 مزید دیے اور کہا کہ یہ جو وہ تمہارے اہل و عیال کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے. 3000 مزید دیے کہ ان 3000 کے ذریعے جو ہے تم جو ہے وہ کاروبار کرنا. اچھا اب جو ہے یہ صاحب جو ہے وہ دینار لے کر پہنچ گئے، عدالت پہنچ گئے، چونکہ آج وقت تھا، 30واں دن تھا. قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ادھر جو ہے وہ جو قرض خواہ جو تھا، جس نے قرض دیا تھا، وہ شخص بھی پہنچ گیا. اب جو ہے وہ جیسے اس نے تقاضا کیا، قاضی صاحب نے کہا بھائی رقم 3000 دینار. تو یہ جو صاحب تھے جو کہ ایک ماہ پہلے کنگال تھے، ایک ماہ پہلے کے 3 دن پہلے جو کنگال تھے، انہوں نے 3000 دینار نکالے اور قاضی کیا کہ پیش کر دیے. اب چونکہ قاضی تو قاضی تھا، چونکہ ایک ظاہر ہے کہ عدالتی نظام، اسلامی نظام، تو قاضی صاحب نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس دینار کہاں سے آئے، کہ تم تو کنگال تھے، تمہیں تو نقصان ہو گیا تھا، تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اب یہ 3000 دینار تمہارے پاس کہاں سے آ گئے کہ اب جو ہے تم یہ اس کا قرض ادا کر رہے ہو. انہوں نے جو وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے جو ہے وہ اس طرح درود پاک پڑھے، پھر جو مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور میں نے جو ہے پھر وہ وزیر مملکت نے مجھے اس سے سنا رقم دی اور یہ مجھے کہہ کر، تو یوں میں یہاں پہنچا ہوں یہ رقم لے کر. تو خیر قاضی صاحب اندر گئے اور قاضی صاحب جو وہ 3000 دینار انہوں نے لیے، اور یہ 3000 دینار جو وہ قاضی صاحب نے قرض خواہ کو دے دیے. تو قرض خواہ نے کہا، اچھا جب قاضی صاحب جب دینے لگے دینار، تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں جو ہے یہ وزیر مملکت علی بن عیسیٰ کیوں لے، میں بھی جو ہے اس میں اپنا حصہ شامل کرتا ہوں. تو یوں کہتے ہوئے قاضی صاحب نے قرض خواہ کو رقم دی. تو ادھر قرض خواہ نے کہا کہ یہ ساری برکتیں آپ اور وزیر مملکت کیوں لے، میں بھی جو ہے اس حصے میں حقدار بننا چاہتا ہوں، لہٰذا میں جو ہے اپنا قرض معاف کرتا ہوں. اب جب یہاں سے قرض معاف ہوا تو قاضی صاحب نے جو رقم دی تھی ان صاحب کو کہ آپ جو اس سے اپنا قرض ادا کریں، تو انہوں نے یہ رقم قاضی صاحب کو واپس کر دی کہ چونکہ انہوں نے مجھے قرض معاف کر دیا ہے اور اب میں اس رقم کا کیا کروں گا.
تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب نے کہا کیونکہ یہ رقم جو ہے وہ میں نے اس طرح دی تھی کہ میں اس رحمت والے معاملے میں اس حصے میں میرا بھی حق شامل ہو، تو لہذا اب جو ہے نا میں یہ رقم واپس نہیں لوں گا، اب یہ تمہیں رکھنی ہی پڑے گی۔ تو لہذا یہ شخص جو ہے وہ اس طرح 12,000 دینار لے کر بخوشی چل پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کثرت سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، چاہے کوئی پریشانی آئے یا نہ آئے، خوش ہوں یا غم میں ہوں، پریشان ہوں یا خوشحال ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، کہیں بھی ہو، ہمیں جو ہے وہ درود شریف ایک مقررہ تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ یہ چونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جہاں تک کثرت کی بات ہے تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اگر کوئی صبح کو 500 بار، شام 500 بار پڑھے، اگر کوئی صبح 200 بار، شام 200 بار، اگر کوئی دن بھر میں 400 بار پڑھے، اگر کوئی 300 بار پڑھے تو اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اور اکثر علماء کا قول ہے کہ 300 بار کو اکثر علماء نے جو ہے وہ کثرت والی تعداد میں شامل فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو 300 بار درود پاک پڑھے گا تو حدیث پاک میں، احادیث کریمہ میں جو مطلق جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے فضائل و برکات آئے ہیں تو 300 بار پڑھنے والے کو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تو میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو ہے وہ یہ مدنی ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ساری دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے جو ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا فرمایا ہے، جبکہ دنیا بھر کے لوگوں جبکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں 72 مدنی انعامات کا تحفہ دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک مدنی انعام جو ہے وہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بھی ہے۔ تو اگر ہم ان مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، تو ان مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ روزانہ جو وہ 313 بار درود شریف پڑھنے کی بھی عادت بن جائے گی۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ چونکہ بیان کرنا یا سننا یہ بھی جائز کام ہے بلکہ باعث ثواب ہے، تو اس میں اگر جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک صاحبزادی جو کہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور پرہیزگار بھی تھی، جب وہ بچی شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا، مگر حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے، یعنی کسی نیک اور صالح نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان پر آپ کی نظر پڑی کہ جس نے اچھی طرح نماز ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت اور نیک سیرت ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا میرے ساتھ رشتہ کون کرے گا؟ تو شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں کرتا ہوں، یہ کچھ درم رکھو اور 1 درم کی روٹی، 1 کا سالن اور 1 کی خوشبو خرید لاؤ۔ چنانچہ اس طرح جب حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس سے کر دیا۔ دلہن جب دولہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا
کہ پانی کی سراہی پر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو دلہن نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ تو دولہا نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی، وہ دلہن گھر سے واپس جانے لگی تو یہ دیکھ کر دولہا بولا کہ مجھے معلوم تھا کہ شیخ کرمانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ تو دلہن بولی کہ میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں، بلکہ میں تو اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ رب العالمین پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت، نیک اور صالح کیسے کہہ دیا۔ دولہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کمزوری سے معذرت خواہوں۔ دلہن نے کہا اپنا عذر آپ جانیں، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی کہ جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو۔ اب یا تو میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ خیر دولہا نے فوراً باہر جا کر وہ روٹی خیرات کر دی۔ رہے سب شاد گھر والے شہا تھوڑی سی روزی پر، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ زمانے کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نور نظر کی، اپنی بیٹی کی کس قدر بہترین انداز میں تربیت فرمائی تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا توکل بھی کس قدر زبردست تھا کہ جو کہ اپنے شوہر کے گھر میں مناسب سہولیات، مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ شکوہ بھی کیا تو اس بات کا کیا کہ افطاری کے لیے روٹی بچا کر کیوں رکھی تھی، کیونکہ اہل اللہ کے نزدیک یہ توکل کے خلاف تھا، اور اس شہزادی کو یہ مدنی سوچ ان کے والد گرامی حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی تربیت کی بدولت ہی ملی ہوگی، کہ جو کہ خود متقی و پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی انداز پر اپنی صاحبزادی کی مدنی تربیت فرمائی اور ان کے لیے عبادت گزار شخص کا انتخاب فرمایا تاکہ تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوں، کیونکہ اگر انسان خود نیک ہو تو اس کی نیکیوں سے اس کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیکیوں سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ والدین جو ہے وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ جب یہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ والدین خود شرعی احکام سے واقف نہیں ہیں تو اپنی اولاد کو کیا شرعی احکامات سکھائیں گے؟ والدین جب خود قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، خود نماز درست پڑھنا نہیں جانتے، خود نماز کے مسائل نہیں جانتے، خود قرآن کے مسائل نہیں جانتے، خود شریعت کے مسائل نہیں جانتے، تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اپنی اولاد کو کیا قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے؟ اپنی اولاد کو کیا قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن دیں گے؟ اپنی اولاد کو کیا نماز کا ذہن دیں گے؟ جب یہ خود نہیں جانتے تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ جو خود ان باتوں کے محتاج ہوں تو اپنی اولاد کو کیا دیں گے؟ اسی لیے جب آزاد خیال والدین کی بیٹیوں کے جب رشتے آنے لگتے ہیں تو والدین اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ لڑکا امیر ہونا چاہیے، لڑکا بہت بڑا ہونا چاہیے، لڑکا مختلف دنیاوی علوم و فنون کی ڈگریاں رکھنے والا ہو،
ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، نماز چاہے ایک بھی نہ پڑھتا ہو، اگرچہ فاسق و فاجر ہو، حرام روزی کماتا ہو، سودی لین دین کرتا ہو، الغرض بے عملی کا نمونہ ہو، مگر لڑکا ایسا ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ کہ اگر کوئی ایسا لڑکا آ جائے جو متقی اور پرہیزگار ہو اور حلال کماتا ہو، باقدر کفایت، نان نفقے پر قادر ہو، تو اب اگر لڑکی کا والد اگر کسی ایسے سے مشورہ کرتا ہے تو وہ جو مشیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں انتظار کر لو، ابھی انتظار کرو، یہ تو بہت غریب ہے، یہ تمہاری بیٹی کو کیا رکھے گا، کس طرح رکھے گا، کیسے رکھے گا۔ خیر یوں پہ رشتہ چلے جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیندار شخص سے نکاح کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں وہ شخص پیغام نکاح دے کہ جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو صرف مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کوانی بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور بدکاری کی وجہ سے لڑکی والوں کو شرمندگی ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں اور حدیث پاک کی ان کی شروحات بھی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جو نیک اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنے والدین کا سہارا ہوتی ہے۔ آئیے، یہ تو ضمناً جو وہ رشتے کے حوالے سے یہ بات آ گئی، آئیے ہم جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، قو انفسکم واہلیکم نارا، ترجمہ کنز ایمان، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ ایک اور مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، اور اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردے کو قبر میں ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں کی اسلامی تعلیمات، اسلامی تعلیم، اس کی تربیت جتنی آج ضرورت ہے نا، شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ آج ہر طرف شیطانی کاموں اور گناہوں کے آلات کی بھر مار ہے۔ آج گناہ کرنا آسان ہے، گناہوں کے آلات مہیا ہیں، اور اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کا رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے۔
جبکہ پہلے کے دور میں اولاد کے لیے دینی تعلیم کو زیادہ حیثیت دی جاتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی متقی ہوتی تھی، والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی پرہیزگار ہوتی تھی، والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کا بھی علماء میں شمار ہوتا تھا۔ مگر اب دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جانے لگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولاد کی تربیت کا ذہن دینے کے لیے چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھتے، یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہمارے لوگ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاقیات اور ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ ان کی تعلیم کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بھی خراب صحبتوں میں اور کھیل کود میں جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یا ذلت کی نوکریاں کرتے ہیں، یا چور ڈاکو اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل میں گزار دیتے ہیں۔ اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں، ہر وقت بوٹ سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ دیگر نہ ہونے والی مجلسوں میں شریک کراتے ہیں۔ جب یہ نونہال بچہ کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلمہ تک نہیں سکھایا جاتا، کالج یا اسکول میں ڈال دیا، زیادہ خرچ کرنا، فیشنیبل بننا سکھایا گیا، خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب یہ نونہال بچہ کالج سے باہر آئے، اگر خاطر خواہ نوکری مل گئی یا وہ کوئی بڑا بزنس مین بن گیا، تو اب یہ صاحب جو ہیں، یہ جو نونہال صاحب ہیں، یہ اب جو ہے نا بہادر بن گئے۔ اب نہ تو یہ بچہ ماں باپ کا ادب جانے، نہ ہی ماں کا ادب جانے، نہ ہی باپ کا ادب جانے، نہ ہی جو ہے وہ بیوی کا حق جانے، نہ ہی یہ شخص اولاد کی پرورش سے واقف۔ بس ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ بس اس طرح رہے، بس ہم جو ہے وہ مال کمائے تو یوں رہے تو یوں رہے، بس یہی اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی، یعنی کوئی خاطر کا کوئی اچھی والی نوکری نہیں ملی، یا کوئی کاروبار اچھا والا نہیں ملا، تو اب ایسے لوگوں کو جو ہے نا بہت مصیبت پڑتی ہے، بہت آزمائش آ جاتے ہیں، کیونکہ کالج میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک خرچ کرنا سیکھا، جبکہ کمانا نہیں سیکھا، چونکہ مفت کا مال آیا، والد کی طرف سے آیا، اب یہ خرچ کرتا رہا، تو لہٰذا یہاں جو اس نے کمانا نہیں سیکھا۔ اچھا، اپنا کام خود کرنے کی عادت نہیں تھی، نوکر کر دیتے تھے کام کاج، تو چونکہ خود اپنا کام کرنا نہیں سیکھا، اب یہ لوگ کالج کسی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدمعاش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ جعلی نوٹ بنا کر جیل میں گزارتے ہیں، یعنی ایسے دھندے کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے پھر آخر کار ان کو جیل میں جانا پڑتا ہے، یعنی جو ہے وہ حکومت کی گرفت میں آ جاتے ہیں، یا ڈاکو یا بدمعاش یا بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے، وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ روتے پھرتے ہیں، مفتی صاحب تعویذ دو جس سے بچہ کہنا مانے، مفتی صاحب تعویذ دو کہ جس سے بچہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ مگر دوستو، فقط تعویذ سے کام نہیں چلتا، کچھ ٹھیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ مفتی صاحب نے جو نا یہ چوٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہمیں فرمایا ہے، اور ایسے حالات کو یہ جائزہ لے کر انہوں نے یہ اسلامی زندگی ایک ان کا رسالہ ہے، اس میں جو نا یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے۔ یہ امیر سنت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا،
مدنی مدینے والے. میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، کہ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا کچھ اور کاٹا کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا تو اس نے کچھ اور تھا اور جب کاٹنے کی باری آئی تو وہ کچھ اور ہو جائے. ایسا ممکن نہیں. تو بس یہی مثال اولاد کی ہے کہ والدین اگر اپنی اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے، اس کے باوجود اگر پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں، ہمارے بچے بھی پرہیزگار بن جائیں، ہمارے بچے جو وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں، ہمارے بچے معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والے بنے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جب نتیجہ ان کی اس تمنا کے برخلاف نکلتا ہے تو اب چونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اگر والدین اصلاح کرنا بھی چاہیں تو اب نہیں کر پاتے. تو بگڑی ہوئی اولاد سے بیزار والدین اگر ٹھنڈے دل سے ان کے بگڑنے کے اسباب پر اگر غور کریں تو انہیں اس میں اپنا قصور زیادہ نظر آئے گا. مثلا بچہ اگر کام کاج نہ کرے یا اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے یا اسکول یا کوچنگ سینٹر کی چھٹی کر لے یا تاخیر سے جائے یا پڑھائی میں چور ہو یا کسی تقریب میں جانے کا یا مخصوص لباس پہننے کا کہا جائے اور وہ اس پر راضی نہ ہو، یا اسی طرح دیگر دنیاوی معاملات میں اگر مگر سے کام لے یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو والدین ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے ہیں، اسے کھڑی کھڑی سنا دیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اسے لیکچر دیتے ہیں، حتیٰ کہ مار پیٹ بھی اسے کر ڈالتے ہیں کہ مار پیٹ سے بھی نہیں بچتے. لیکن اگر یہی بچہ نمازیں قضا کرے یا جماعت سے نماز نہ پڑھے یا مدرسے میں نہ جائے یا تاخیر سے جائے، موبائل فون یا دیگر ذریعوں کے ذریعے نامحرموں سے میل جول رکھے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، نت نئے فیشن اپنائے، حرام و حلال کی پرواہ نہ کرے، جھوٹ بولے، غیبتیں کرے، ناجائز فیشن اپنائے، تو اب والدین اسے کچھ بھی نہیں کہتے. پوچھ گچھ کرنا تو درکنار، بلکہ والدین کی پیشانی پر بل تک نہیں آتا. اور پھر اولاد کی اس طرح کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے والدین کو ایسے برے دن دیکھنے پڑتے ہیں. آئیے ایک عبرت انگیز حکایت سنتے ہیں. تمیل غافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے حیرت سے پوچھا کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ. تو ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا آپ نے اسے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کھیتی باڑی کرتا ہے. تو سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا تو بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا. قرآن پاک تو اسے پڑھنے آتا نہیں کہ کچھ روحانیت نصیب ہوتی، بس یوں ہی غفلت میں جب وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا اور ایسے میں آپ اس کے سامنے آگے ہوں گے. اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آ گیا ہے اور اس نے اس کو ہانکنے کے لیے سر پر کوئی چیز دے ماری. تو شکر کیجئے کہ آپ کا سر نہیں پھٹا. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک روایت سنیے اور اپنی اولاد کی تربیت کا ذہن بنائیے، چونکہ یہ ہم پر لازم ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین پر ہے. والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اسے آداب سکھائیں، اسے اخلاقیات سکھائیں اور دیگر چیزیں سکھائیں. بروز قیامت ایک شخص کے بیوی بچے بارگاہ خدا بندی عز و جل میں حاضر ہو کر فریاد کریں گے
کہ ہمارے رب عز و جل اس شخص سے ہمارا حق دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے احکام نہیں سکھائے اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، لیکن ہم لا علم تھے، لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اسے میزان یعنی ترازو کی جانب لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کی مثل نیکیاں لائیں گے، تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، دوسرا بڑھے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کر لے گا، اس طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے اس سے لے لیں گے۔ اب وہ شخص اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے۔ اور فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جو والدین اپنی اولاد کی مدنی تربیت نہیں کرتے تو انہیں کیسی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ تو لہذا اچھے والدین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیے۔ اپنی اولاد کو نماز سے محبت اور نماز پڑھنے کی تعلیم دیجیے، اپنی اولاد کو سنتوں سے محبت اور سنتیں سیکھنے کا ذہن دیجیے۔ اب یہاں جو ہے وہ مسئلہ تو یہ کہ ہم خود نماز پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں خود نماز کے بارے میں نہیں معلوم، تو ہم جو ہے وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے نماز کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے، ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نمازی جنت میں داخل ہوگا، اور نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے، نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے، نمازی کامل مومن ہے اور نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ یہ تو ہم نے چند فضائل سنے، تو جس طرح نماز کے فضائل و برکات ہیں، اسی طرح ترک نماز یعنی نماز چھوڑنے کی بھی وعیدیں ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی نماز کے جو ہے وہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے وعیدات بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔
اور قرآن میں ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا حق ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں ان اسلامی بھائیوں کو وسوسہ ہے، ان لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں بچ پاتے؟ اچھا، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، دنیاوی بھی اس کے فوائد ہیں، تو ہمیں یہ فوائد کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ذرا اپنی نماز چیک کر لیں یا چیک کروا لیں کہ وہ اپنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں. چونکہ نماز اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کا بھی کچھ سلیقہ ہے کہ نماز کی جو ہے وہ 6 شرطیں اور 7 فرائض ہیں. جب شرطیں پوری ہوں گی تب فرائض کی باری آئے گی. جب شرطیں اس کی پوری ہوگی اب یہ نماز میں انٹر ہوگا. اچھا، نماز میں انٹر ہونے کے بعد بھی اسے اس طرح رہنا ہے کہ خروج بالسنعی جو اس کا آخری فرض ہے کہ نماز سے باہر نکلنے کا، اس وقت تک بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے وہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز سے باہر ہو جائے. تو یہ اس پر سیکھنا فرض ہے، یہ ہم پر سیکھنا فرض ہے. نماز کے شرائط جاننا ہم پر فرض ہے، نماز کے فرائض سیکھنا ہم پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سنتیں اور آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو